ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور مسلمانوں کی مغلوبیت کا دور ہے، جس میں کفر و شرک، الحاد اور بے دینی یہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ دندنا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کس طرح سے زندگی گزارنا اور مسلمان اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ کیسے رہے، اس چیز کا ادراک کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہاں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو دنیا میں کوئی چیز یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ جب ایک مسلمان کا یقین ہے تو مسلمان مایوسی، ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان بد سے بدتر حالات میں بھی اپنے آپ کو ایمان اور اسلام کے ساتھ کیسے وابستہ رکھے، اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی فکر اور اس کا انتظام کیسے کرے، یہ سوچنا اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو فکر مند کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ اس دنیا میں مسلمانوں کی آزمائش اور امتحان یہ کوئی پہلا موقع نہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سارے مواقع گزرے ہیں جب مسلمانوں کو نازک ترین حالات سے گزرنا پڑا، مگر مومن کی خصوصیت یہ ہے جس کو قرآن کریم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں بیان کیا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ابھی احد کے زخم سے چور تھے، پریشان تھے، اور اچانک ایک خبر کفار کی طرف سے یہ پھیلائی گئی کہ مکہ والے یہ تمہارا خاتمہ کرنے کے لیے پورے عرب کو جمع کر کر آ رہے ہیں۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ ابھی چونکہ اسلام کا مدینہ منورہ کا ابتدائی دور تھا تو مدینہ اور مدینہ کے اطراف و اکناف تک اسلام محدود تھا، تو بہت بڑی کوئی تعداد تھی نہیں، مگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دشمنوں کے ڈرانے سے ڈرے نہیں۔ قرآن کریم نے حضرات صحابہ کی کیفیت کو بیان کیا۔ الذین قال لهم الناس، لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہیں ٹکا بوٹی کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ تو قرآن آگے کیا بیان کرتا ہے؟ صحابہ گھبرائے نہیں، صحابہ ڈرے نہیں، صحابہ نے کیا کہا؟ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو مومن کا ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں اسباب پر نہیں ہوتی ہے۔ مومن کا ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، اس کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، اور جب مومن کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے تو اللہ کم اسباب اور بغیر اسباب کے بھی اس کی حفاظت کا انتظام فرما لیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں نشیب و فراز دونوں آئے۔ ایک موقع تھا 313 صحابہ میدان بدر میں تھے اور دشمن 1000 سے زیادہ سامان سے لیس تھا، مگر حضرات صحابہ کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد ایک موقع آیا کہ صحابہ کی تعداد 10,000 سے متجاوز ہے، تو صحابہ فتح مکہ کے بعد طائف کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا۔ قرآن کریم نے اس منظر کو بیان کیا
صحابہ کے دل میں بات آئی. کیا بات آئی؟ کہ آج تو ہم 10,000 ہے، جب ہم 300 تھے تو دشمن کو ہم نے مات دے دی، تو آج تو ہماری تعداد بہت بڑی ہے. قرآن خود بیان کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کیا، تم نے اپنی کثرت پر نظر کی. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تو تمہاری یہ کثرت تمہیں نہیں بچا سکی. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کر صحابہ کو یہ سبق دیا کہ مسلمان کی نگاہ کبھی بھی اسباب پر کم ہونی چاہیے اور مسبب الاسباب پر زیادہ ہونی چاہیے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ پر نظر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ہر مصیبت سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ نازک دور ہے، اور اس دنیا میں انسان آیا ہی امتحان کے لیے. اس دنیا میں اللہ نے انسان کو کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کے لیے نہیں پیدا کیا. کھانے اور پینے اور گھومنے اور پھرنے کی جگہ تو جنت ہے، وہ تو مرنے کے بعد ملے گی، لیکن اس جنت تک پہنچنے کے لیے انسان کو اس دنیا سے صبر اور شکر کی منزلیں طے کرنی پڑتی ہے. اسے یہاں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا کہ کھاؤ اور پیو اور خوب عیش کرو. یہ دنیا عیش اور عشرت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا تو ہے اس لیے کہ مصیبت آئے اور ہم مصیبت پر صبر کریں، آزمائش آئے اور ہم آزمائش کا مقابلہ کریں. دشمن کتنا بھی مضبوط ہو مگر اللہ سے زیادہ کوئی مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے بار بار اللہ رب العزت آواز لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز میں بھی بار بار کہا جاتا ہے، اذان میں بھی بار بار کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ مومن کے ذہن و دماغ میں ایک بات ہونی چاہیے کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. اللہ بار بار کہلواتا ہے تاکہ اس کے ذہن و دماغ میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ ہی کے سب کچھ کرنے والا ہونے کا عقیدہ یہ پختہ اور مضبوط ہو جائے. لہذا ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ آخر ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، صحابہ نے کیسے زندگی گزاری، اور کس طریقے سے دنیا کے اندر میں کایا پلٹی. جیسے ابھی ہمارے شاعر صاحب پڑھ رہے تھے کہ اسلام دنیا میں تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام دنیا میں زور زبردستی کر کر طاقت اور حکومت کے بلبوتے پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام دنیا میں اپنے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے. کس کی بنیاد پر پھیلا ہے؟ اپنے اخلاق کی بنیاد پر. دنیا کے بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، ایک مسلمان نے کبھی کوئی ہتھیار بھی نہیں اٹھایا. 2-2 3-3 تاجر مسلمان وہاں پر پہنچتے تھے، امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور پورے کے پورے ملک اسلام کے اندر میں داخل ہو جاتے تھے. دلوں کو طاقت سے نہیں جیتا جاتا ہے، دلوں کو اخلاق سے جیتا جاتا ہے. تو لہذا سب سے پہلے ہمیں خود اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، کیا واقعتاً ہم عملی طور پر مومن اور مسلمان ہے بھی یا نہیں؟ ہمارا حال کیا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد وہ ہے جسے اس کے اپنے عقیدے کا کچھ پتہ نہیں. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں. تو ہمیں اپنے دین کا علم نہیں. جب علم نہیں تو عمل کہاں سے آئے گا؟ جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم نہیں تو اللہ کے رسول کے اخلاق ہماری زندگیوں میں کیسے آئیں گے؟ تو لہذا سب سے پہلا کام جو مسلمان کو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کو مکمل طور پر سیکھے. یہ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو، خاص طور پر حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ اور ان کے رفقا کو، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ انگریز اپنے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ میدان میں ہے اور وہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، بلکہ انگریز کے منصوبے تو یہ تھے کہ وہ دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا یہ نور قیامت تک بجھنے والا نہیں ہے. جب قیامت اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے.
لہذا اس بنا پر ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دین کے علم سے وابستہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہندوستان میں 1833 میں جب لارڈ میکالے نے ہندوستان کا جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس ملک میں ایسا نظام تعلیم رائج کروں گا کہ 50 سال کے بعد یہاں پر ڈھونڈنے سے مسلمان نہیں ملے گا. 1833 کے بعد 1933 گیا اور اس کے بعد اب 2033 آ رہا ہے. 200 سال ہو گئے. انگریز تو ڈھونڈنے سے نظر نہیں آتا ہے، لیکن الحمدللہ اس ملک کے مسلمان چپے چپے میں موجود ہے. اسی کو کہتے ہیں واللہ متم نورہ. اس کے پاس طاقت، اس کے پاس پاور، اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر وہ اسلام اور مسلمانوں کو نہیں مٹا سکا، اور قیامت تک کوئی مائی کا لال نہیں مٹا سکتا ہے. بس مسلمان دنیا کے اندر میں اسلام کبھی کمزور نہیں ہوا، اس لیے کہ اسلام اللہ کی صفت ہے. دنیا میں مسلمان کمزور ہوتا ہے، کیوں کمزور ہوتا ہے؟ جب اس کا رشتہ اسلام کے ساتھ کمزور ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے جو ایمان اور اسلام عطا فرمایا ہے، یہ ایمان اور اسلام دنیا میں انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. یہ نعمت قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب کسی طریقے سے مسلمان ہو جائے، مگر وہ مرتے وقت بھی کلمہ نہیں پڑھ سکے. اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی تو قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین اپنے چچا کے لیے ایمان اور ہدایت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں اس سے محروم رکھا، جس میں اللہ کی کیا حکمت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. مگر اللہ نے وہ ایمان مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کی ساری سلطنتیں، دنیا کی ساری نعمتیں، یہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ آج فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو، اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے کبھی وما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا. ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کریم کی آیت کریمہ انہی کے لیے آج نازل ہو رہی ہے. کہا کہ وہ بالکل گھبرائے نہیں، نہ کمزور پڑے اور نہ بیٹھے، بلکہ انہوں نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا. ان کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ انہوں نے اپنے ہر فرد کو قرآن کے ساتھ وابستہ کیا. جب یہ امت قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی، قرآن کو پڑھے گی، قرآن کو سمجھے گی، قرآن یا اخلاق کو اختیار کرے گی، قرآن کی طرف دعوت دے گی، خدا کی قسم دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سرنگو ہو جائے گی. دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے. لہذا اس بنا پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی یہ ایمان اور اسلام سے وابستہ ہے. ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ 1833 میں اس نے پلان بنایا کہ 50 سال کے بعد کوئی نہیں ہوگا. ہمارے علماء، دیہات کے علماء کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کس طریقے سے ہماری نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک تحریک جو ایک طالب علم سے اور ایک استاد سے شروع ہوگی، دونوں کا نام محمود ہے، اور وہ تحریک یہ اس زمانے میں دنیا کی تمام تحریکوں میں سب سے کامیاب ترین تحریک. یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے ملک میں، جس ملک میں مسلمانوں کی حکومت کا سورج ڈوب رہا تھا، مسلمان طاقتور نہیں کمزور ہو رہا تھا، ایسے زمانے میں ایسی تحریک کو کھڑا کیا جس تحریک نے اسلام کی سربلندی کے لیے جو کارنامہ انجام دیا. دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اپنے تمام وسائل کے باوجود بھی وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتی ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمارے ان تمام بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کی برکت سے میں اور آپ اسلام کے اوپر آج باقی ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کریں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بچہ تھوڑا سا ستاتا ہے، ماں بھی بچے کو موبائل پکڑا دیتی ہے اور باپ بھی موبائل پکڑا دیتا ہے، ہر ایک موبائل کے سہارے پر ہے. ایسے تو ایمان ختم ہو جائے گا. یہ بڑا آسان حربہ دشمن نے استعمال کیا ہے
کہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ ہمارے ایمان، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہمارے کردار اور ہماری سب چیزوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے، مگر ہم ابھی بھی اپنے مدہوشی سے بیدار نہیں ہو رہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ مسلمان دین کو سیکھے اور اپنے گھر میں دین کو زندہ کرے۔ غزہ کے مسلمانوں کی خصوصیت نمبر 1 قرآن کے ساتھ وابستگی اور نمبر 2 علم کے ساتھ وابستگی۔ یہ لوگ ایسے حالات میں بھی علم کے ساتھ ایسی وابستگی، ابھی 2-3 دن پہلے وہاں پر اس سال کا اعلان آیا 10ویں اور 12ویں کا، تو جو بچے کامیاب ہوئے ان میں سے اچھی پوزیشن والے جو بچے تھے ان میں سے بڑی تعداد میں بچے جنگ میں شہید ہو چکے، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو ایسے ہیں نہ ان کا گھر ہے نہ ان کا کچھ ہے، مگر انہوں نے علم اور تعلیم کے اندر میں اپنے آپ کو آگے رکھا، تو قرآن کو بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ میں آج کی ضرورت کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کو بھی انہوں نے حاصل کیا۔ تو ہمیں دونوں کو ایمان کے ساتھ جمع کرنا یہ اس وقت امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے آج کی ضرورتوں کو بھی اسلام کے تابع بنا کر اسلام کو سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر میں جگہ دے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے والے کم ہو گئے، ہمارے مدرسوں میں طلبہ کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بہت سارے مسائل اگر ہم دین کے اعتبار سے پیچھے ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آگے نہیں لا سکتی ہے۔ ایک مشہور قصہ وہ میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ کافی دیر ہو چکی ہے، ہم کو بھی آگے واپس جانا ہے۔ شام کے ایک عالم جن کا عربی کے اندر میں کلپ بہت زیادہ چلتا ہے، وہ ایک قصہ سناتے ہیں کہ علم دین کے ساتھ وابستگی یہ انسان کی مرنے کے بعد کی زندگی کی کامیابی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کے دمشق شہر کے اندر میں ایک قبرستان ہے، ایک صحابی تھے حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس قبرستان کا بھی نام ہے مقبرہ دحداح کا۔ اس قبرستان کے اندر ایک دن ایک عورت آئی اور اس قبرستان میں جو قبر کھودنے والا بندہ ہے اس قبر کھودنے والے سے کہتی ہے کہ آپ قبر کھود دیجئے، میں آپ کی جو مزدوری ہے وہ دے دوں گی، اور میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ قبر کھودنے والے نے قبر کھودی، کہا کہ 1-2 گھنٹے کے بعد جنازہ آیا، بہت کم لوگ اس کے ساتھ تھے، تو عبداللہ بن محمد الحفار وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو جو نوجوان تھا اس کو قبر میں اتارا گیا، اور قبر میں اتارنے کے بعد وہ جنہوں نے قبر کھودی تھی، یہ بالکل سچا واقعہ ہے اور بہت پہلے کا نہیں، ابھی کا واقعہ ہے، 50 60 70 سال پہلے کا۔ تو جیسے اس کو قبر میں اتارا گیا، قبر میں اتارنے کے بعد وہ عبداللہ بن محمد الحفار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کی قبر وسیع ہو گئی، جیسے حدیث میں آتا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، اور میں نے دیکھا کہ 2 سوار آتے ہیں گھوڑے پر اور اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اتنا حسین و جمیل منظر تھا، وہ آدمی بے ہوش ہو گیا اس چیز کو دیکھ کر۔ لوگوں نے اس کو قبر سے باہر نکالا اور باہر نکال کر کسی طریقے سے وہ ہوش میں آئے، تو ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا کیا ہوا، کہا میں نے ایسا ایسا دیکھا۔ تو لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا، کہا کہ خواب واب میں دیکھا ہوگا، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ شیخ عبداللہ بن محمد الحفار کہتے ہیں کہ پھر کچھ 2-3 مہینے کے بعد وہ عورت پھر آئی اور پھر مجھے کہا کہ قبر کی مزدوری میں دے دوں گی، میرا ایک دوسرے بچے کا بھی انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کا انتظام کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ قبر کھودی، جب کہا کہ اس عورت کو میں نے پہچانا نہیں۔ جب قبر کھود کر فارغ ہوا اور اس کے ساتھ بھی پہلے کی طرح کچھ لوگ آئے تھے، اس کو قبر میں اتارا، کہا بالکل پہلے کی طرح منظر ہوا کہ جیسے ہی اس کو قبر میں رکھا، قبر میں رکھنے کے بعد دیکھا کہ وہ قبر وسیع ہو گئی اور 2 سوار آئے اور 2 سوار آ کر اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ میں نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور میں بے ہوش نہیں ہوا، میں ہوش میں رہا کسی طریقے سے، اور میں قبر سے نکلا اور نکل کر اس عورت کے پیچھے دوڑا۔ میں نے کہا کہ کون ہے یہ،
کہ دونوں جنازے کے اندر میں بالکل ایک جیسا واقعہ پیش آئے. کہا میں نے اس عورت کو جو مکمل پردے سے تھی اس عورت سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور وہ رونے لگی. تو وہ قبر کھودنے والے عبداللہ بن محمد الحفار کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ارے مائی روتی کیوں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا بھئی یہ تیرے بچے تو سب جنتی ہے. کہا یہ پہلا بھی جنتی، اس سے پہلے والا بھی جنتی، اس کا کون سا عمل ایسا ہے جس نے دونوں کو جنتی بنائے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ بھئی میرا جو پہلے بچے کا انتقال ہوا وہ طالب علم تھا، دین کا علم حاصل کر رہا تھا، اور یہ جو دوسرا تھا یہ مزدور تھا، مگر اس طالب علم کی مکمل کفالت کرتا تھا. اس طالب علم کی کیا کرتا تھا؟ وہ مکمل کفالت کرتا تھا کہ اس کو علم حاصل کر رہا ہے، اور یہ اپنی کمائی سے جو بھی کچھ آتا تھا اپنا پورا خرچہ اپنے بھائی کے اوپر کرتا تھا. کہا اتفاق سے وہ پہلے بیمار ہوا، وہ چل بسا، کچھ مہینوں کے بعد یہ بیمار ہوا اور یہ بھی چل بسا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے طالب علم کے ساتھ جو سلوک دیکھا، طالب علم کی کفالت اور اس کی ذمہ داری اٹھانے والے کے ساتھ بھی اللہ کا وہی سلوک دیکھا میں نے. اللہ اکبر. آگے عجیب بات بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن محمد الحفار کہتے ہیں کہ وہ 50-55 سال کی عمر تھی ان کی. اب انہوں نے کہا کہ یار جنت میں جانے کا سب سے آسان راستہ ہے علم حاصل کرنا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سارا کھودنے کا سامان رکھا اور میں سیدھا جامع دمشق میں گیا، اور وہاں جا کر وہاں پر جو شیخ تھے ان سے میں نے کہا مجھے تو علم حاصل کرنا ہے. تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ اس عمر میں کیا علم حاصل کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو قصہ سنایا کہ بھئی یہ قصہ سننے کے بعد مجھے تو اب علم کا اشتیاق ہے کہ اگر مر بھی گیا اور طالب علم بن کر مروں گا تو دنیا بنی نہ بنی کوئی بات نہیں، میری آخرت تو بن جائے گی. اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا، اور کیسا علم حاصل کیا؟ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ بنے. دمشق کے عظیم فقہاء میں ان کا شمار ہونے لگا، اور آج بھی ان کی نسل میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور الحفار کے نام سے وہ لوگ جانے جاتے ہیں. حفار کے معنی آتے ہیں گڑھا کھودنے والا. تو عبد الرزاق الحفار کہا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ مدت پہلے ان کا انتقال ہوا، ان کی نسل میں سے تھے، بہت عظیم فقیہ اور اصولی گزرے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ علم دین یہ اس کا سیکھنا سکھانا اور علم دین کے ساتھ وابستگی، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں مضمر ہے. لہذا اس بنا پر ہم سب کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے علم سے وابستہ کریں. آج ہم اپنے مکاتب پر بھی توجہ نہیں دیتے ہیں، آج ہم اپنے مدارس پر بھی توجہ نہیں دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ہلاکت کی بات ہے. مسلمان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے. اہل غزہ، ان کی آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں میں، کہ اہل غزہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو اس وقت وہ اللہ رب العزت نے جس مقام پر ان کو پہنچایا ہے، اس مقام تک پہنچانے والے ان کو شیخ احمد یاسین ہیں. آپ کو تعجب ہوگا اللہ رب العزت کیسے لوگوں کے ساتھ کیسا کام لیتے ہیں. شیخ احمد یاسین کیسے آدمی تھے؟ نہ چل سکتے تھے، نہ اپنے ہاتھ کو صحیح سے حرکت دے سکتے تھے، اور نہ صاف بول سکتے تھے، مگر انہوں نے 1980 اور 90 کی دہائی کے اندر میں جب وہ ازہر سے علم حاصل کر کر اپنے یہاں پر پہنچے فلسطین، تو انہوں نے کچھ نوجوانوں کو جمع کیا اور بچوں کو جمع کیا اور نوجوانوں کو جمع کر کر کہا کہ بھائی دیکھو دشمن بڑا طاقتور ہے اور دن بدن طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور ہم کمزور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہتھیار سے تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کا مقابلہ ایمان اور علم سے کر سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اگلے 10 سال میں ہمارے ہر گھر میں قرآن کا حافظ ہونا چاہیے. تو 90 سے لے کر 2000 تک کے ہر گھر میں قرآن کا ایک حافظ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد دوسرے 10 سال کا منصوبہ بنایا کہ ہمارے بستی کے آدھے لوگ قرآن کے حافظ ہونے چاہیے. اگلے 10 سال میں وہاں کے 50% لوگ قرآن کے حافظ، یعنی
20 لاکھ لوگوں میں سے 10 لاکھ لوگ قرآن کے حافظ تھے. اللہ اکبر. کہا قرآن کی ایسی فضا انہوں نے بنائی کہ مسجد میں قرآن، ہسپتالوں میں قرآن، اسکولوں میں قرآن، راستوں میں قرآن، جیلوں میں قرآن، ہر جگہ پر قرآن کے حلقات لگتے. آج بھی ان کے گھر نہیں ہے، 22 لاکھ انسان بے گھر ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں، مگر اس حالت میں بھی ان کے بچے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہیں. اللہ. تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ شیخ تو بیچ میں شہید ہو گئے. 2006 میں شیخ کو شہید کر دیا گیا. فجر کی نماز کے لیے نکلے اور آپ کو شہید کر دیا گیا. تو اس کے بعد ان کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کامیابی قرآن میں ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کہاں بھی یہ فیصلہ کیا ان کی بعد والی نسل نے کہ بھئی ہر آدمی ہمارے یہاں کا قرآن کا حافظ ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ 2010 کے بعد وہاں پر پیدا ہونے والا ہر بچہ 7-8 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے قرآن کا حافظ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. بوڑھے بھی حافظ، جوان بھی حافظ، قرآن کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں. جب فتنوں کے زمانے میں قرآن کے ساتھ وابستگی اور دین کے ساتھ مکمل وابستگی ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ایمان سے ڈگمگا نہیں سکتی ہے. لہذا اس بنا پر ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمارے اس پروگرام میں کامیابی عطا فرمائے. اس کے لیے جو محنت اور جد و جہد کی گئی اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے اتراکھنڈ کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. ہمارے جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان تمام کے تمام اداروں کو اللہ مضبوط فرمائے اور آپ سب اس نیت اور ارادے کے ساتھ جائے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنائیں گے بھائی انشاءاللہ. بہت آہستہ بول رہے ہیں، ابھی پکا ارادہ نہیں ہوا ایسا لگ رہا ہے. انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر بولے بھائی انشاءاللہ. ہاں ہم خود بھی قرآن کے حافظ بنے. حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حضرت حسن ابن زیاد اللؤلؤی آئے 80 سال کی عمر میں. تو امام صاحب نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں پر تو اگر داخلہ لینا ہے تو آپ کو کیا بننا پڑے گا؟ حافظ بننا پڑے گا. تو 80 سال کی عمر میں وہ قرآن کریم کے حافظ ہوئے. اللہ. تو قرآن کریم کا حفظ انسان جب چاہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہر ایک کے لیے اللہ نے آسان کیا، بس انسان کا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مولانا رئیس صاحب کی ایک کلپ ابھی کچھ دنوں پہلے چلی کہ ایک دادا پچھلے ہفتے ایک دادا اور پوتا دونوں ایک ساتھ قرآن کریم کے حافظ ہو رہے ہیں. اللہ. کتنے سال کی عمر ہے ان کی؟ 71 سال کی عمر میں قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہیں. تو قرآن آسان ہے لیکن کب؟ جب انسان اچھے ارادے اور نیت سے ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جائے. تو ہم میں سے ہر ایک قرآن کے ساتھ وابستگی کا عہد کر کر یہاں سے جائے، اپنے گھروں میں قرآن کریم کو کثرت سے پڑھے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے. ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ امت کو قرآن سمجھائے، امت کے سامنے قرآن کی تفسیر کرے، امت کو قرآن کے ساتھ جوڑے اور پھر آپ دیکھیں اس کے انوارات اور برکات کو اللہ رب العزت ساری مصیبتوں کو ختم کر دے گا انشاءاللہ. لہذا ہم سب اسی عہد و پیمان کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ جہاں پر ہم دین کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑیں گے، اس وقت ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے عصری تعلیم کے ادارے خود بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے ادارے نہیں ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجیں گے؟ دوسروں کے ادارے میں بھیجیں گے جہاں پر ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ نہیں ہے. میں ہمیشہ ہمارے والد صاحب نے حضرت قاری صدیق صاحب کے ساتھ مل کر کیسے عصری تعلیم شروع کی اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے. الحمدللہ جامعہ کی اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں سے تقریباً 40,000 بچوں نے اعلیٰ ڈگری حاصل کی اب تک کے. اللہ. 2,500 سے زیادہ بچے ڈاکٹر بنے. ہر سال ابھی 500 بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں. تو ہمارے والد صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، ابھی موقع نہیں ورنہ میں اس کے لیے مجھے 15-20 منٹ چاہیے. تو ہمارے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، مسلمان ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کلیکٹر بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان بنے. یہ ضروری ہے ہمارے لیے. اگر وہ ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے اور اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے تو ایسا ڈاکٹر نہ اپنے کام کا نہ کسی کے کام کا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بیچ میں لٹک کے رہ گئے. لہذا اس بنا پر ہم ایک ہی دن ہمارے ذہن و دماغ پر سوار ہونی چاہیے
کہ جو ہونا ہو جائے، ایمان اور اسلام کا سودا کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنا خصوصی فضل نازل فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔